اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں عبد کہہ کے بلایا ہے۔ تو عبد کہہ کے بلانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا عبد کہہ کے بلانے کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام بندہ کہنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد کا معنی جو بشر کیا جاتا ہے وہ ہے نہیں، اور بشر اور چیز ہے، کسی کا بشر ہونا یا صفات بشریت سے بشر کرتے ہیں وہ غلط معنی ہے۔ بشر عبد کا معنی نہیں، عبد کا معنی ہوتا ہے غلامی، عبد کا معنی ہوتا ہے اور اس کا حقیقی معنی ہے بندے کا کسی کی غلامی میں آ جانا، اور ایسا غلامی میں آنا کہ اس کا ہر حکم بلا چون و چرا تسلیم کرنا اور اپنا ہر عمل اس کی رضا کے لیے کرنا، یہ ہے عبدیت جو سادہ معنی میں۔ ویسے تو اس پر متصوفین نے، صوفیاء نے، سالکین نے، عرفاء نے اور اہل باطن نے، اہل احسان نے اس پر بڑی گفتگو کی اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن سمپل اور سادہ انداز میں سمجھنے کے لیے عبد کا معنی ہے غلام، اور اس عبد کا لفظ جب بولا جائے گا تو غلامی کے طور پر ہی بولا جائے گا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانوں کا اظہار ایک گناہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو عبد کہلاتا ہے۔ اور پھر عبد کے ساتھ عبدہو کا آ جانا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہو ہیں، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام خاص ہیں، وہ غلام خاص جو غلامی کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عبد سے مراد انسان کسی بھی شخص کو بشر لینا یہ مناسب اور جائز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ عبدہو و رسولو یا عبد کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مراد لیتے ہیں، اور بشر مراد لے کر اپنے جیسا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اندر کی وہ خباثت، بد باطنی اور خوبص باطن، اور اندر کی وہ رذالت و کثافت جس کی بنیاد پر لوگ آپ کو عبد سے مراد، جب بھی آپ کے ساتھ لفظ آتا ہے اسے آپ کی بشریت مراد لیتے ہیں، تاکہ عبد سے مراد بشریت، آپ بشر ہونا ثابت ہوں۔ جب بشر ہونا ثابت ہوں تو پھر ہم آپ کی بشریت کو مانتے ہیں، لیکن آپ کی بشریت ہماری طرح نہیں ہے، آپ بشریت میں بھی تمام مخلوق سے ممتاز ہیں۔ بشر بھی آپ کی شان بشریت بھی ایسی ہے کہ اس جیسی کسی کی شان بشریت ہو نہیں سکتی۔ یعنی شان بشر کا کیا ہوتا ہے؟ بندہ انسان جو عام بشر ہے، عام انسان ہے، اس کی خوبیاں، صفات، کوالٹیز یا اس کے ساتھ جو ملحقات زندگی کے وہ کیا ہیں؟ انسان کو پسینہ آتا ہے، اس میں سمیل ہوتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، اس سے نظام جسم اور روح کا رشتہ قائم رہتا ہے، انسان کو رفع حاجت کا سلسلہ ہے، انسان یہ جتنے معاملات ہیں انسان کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر ہم جائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہی ان تمام معاملات میں شان بات کر دی۔ ویسے تو یہ اتنا لمبا موضوع ہے، تو عبد کا اللہ پاک کی بارگاہ میں جو اطلاق ہے کسی بندے کا، اس سے معنی مرادی کیا ہے؟ وہ بشر بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ بشر معنی لیتے ہیں ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کی نیت سرے سے ہی غلط ہے۔ اور مسز چودھری صاحبہ نے پوچھا تھا کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ یہی وہ لوگ ہیں جو سرکار کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ میں کمیاں بھی تلاش کرتے ہیں، اور کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کی شان نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کی شان ختم نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کا صاحب اختیار ہونا اس پر اعتراض ہے، کبھی آپ کا صاحب شفاعت ہونا اس پر اعتراض ہے، کبھی اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا شان وجات کا مالک ہونا اس پر اعتراض ہے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعاؤں کا کرنا اس پر اعتراض ہے، کبھی سرکار کا شافع ہونا اور دافع الامراض ہونا اس پر اعتراض ہے، کبھی دافع البلا ہونے پر اعتراض ہے، کبھی مشکل کشا کہنے یا اس کا عقیدہ رکھنے پر اعتراض ہے۔ تو اس طرح کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو یہ طبقہ جن کا ذکر مسز چودھری صاحب نے کیا، جن کو دیوبندی کہتے ہیں یا وہابی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ سرکار میں عیب جوئی کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں، اور سرکار کے اندر استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمی والی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، نہ ہی کسی کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو خود انہوں نے لکھی ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر نماز کے اندر گائے اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے،
لیکن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے محترم ناظرین ناظرات اور خصوصی طور پہ مسز چودھری صاحبہ یہ سوچیں کہ ایسے بندے کا ایمان کہاں رہے گا؟ وہ کیا سوچ کے یہ بات لکھ رہا ہے اور کر رہا ہے